کہ جب ایک مومن انتقال کر جاتا ہے اور میت کو غسل دے کے رکھ دیا جاتا ہے، اس وقت کچھ لوگ ان کے سرانے کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھتے ہیں، کچھ لوگ مختلف تسبیحات پڑھتے ہیں اور کچھ لوگ سرے سے ایسا کرنے ہی نہیں دیتے. تو وہ کون سا ایسا عمل ہے، رہنمائی فرما دیجئے، جس کا اس وقت مردے کو ثواب پہنچے یا اس کو فائدہ پہنچے؟ ایک سوال. سوال کیا غسل دینے کے بعد پھر نا بیویاں گھر کھڑی ہو جاتی ہیں، پڑھنا شروع کر. یہ تھوڑی مدد سے شروع ہوا. آپ ایک بات ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی رسول بہت آئے، سب پر درود و سلام ہے، مگر جیسا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا، قربان دے رؤوف الرحیم. اللہ کہتا بالمومن رؤوف الرحیم. کوئی ماں باپ کی اتنا پیار اولاد سے نہیں کرتا جتنا یہ رسول تمہارے ساتھ ہے. اور حضور پاک کا ہم دیکھتے ہیں. ایک بچی کا میں بیان سناؤں گا آپ کو ایمان تازہ کرنے کے لیے، کہ وہ مسلمان ہو گئی تھی کسی کافر قبیلہ میں. ان کا مدینہ سے دور مقام تھا، وہاں مسلمان ہوئی. وہ لوگ کافر ہی تھے، ان کی لونڈی تھی بیچاری. ان کی بچی نے ایک دن اپنا ہار اتار کر لٹکا دیا لکڑی کے ساتھ. تو چیل آئی، وہ ہار لے گی. موتیوں کا ہار تھا، سرخ رنگ کا. اس نے چیل نے سمجھا گوشت چلے گی. ان ظالموں نے اس بیچاری مسلمان لونڈی پر شک کیا. اس نے بہت تسلی گئی کہ میں نے نہیں ہار چوری کیا، مگر وہ ظالم نہیں مانا. اتنا انہوں نے ظلم کیا، مارا اس کو بیچاری کو، اور ساتھ ہی ننگا کر کے اس کی شرمگاہ تک کی چلا دی. اس نے ہار سے مارا. مگر اسی دوران چیل آئی، اس نے ہار پھینکا. دیکھ لیا انہوں نے کہ نہیں اس کا، پھر معافیاں مانگنے لگے. اس نے کہا میرے ساتھ جو ہونا تھا مجھے تم نے ننگا بھی کر دیا. اب میں اگر تم نیکی کرنا چاہتے ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں مدینہ شریف چلی جاؤں، اپنے نبی کے پاس چلی گئی. انہوں نے چھوڑ دیا. وہ پھر میری بہنوں بچیوں کا سفر کر کے مدینہ آئے. حضور کی بیویوں کے پاس بیٹھتی، اور حضور نے خیمہ مسجد میں لگوا دیا. وہاں وہ رہتی اور مسجد کو جھاڑو دیتی. سیاہ رنگ کی تھی. تو بیویوں کے پاس جب بیٹھتی تو ایک شعر پڑھتی جس کا ترجمہ یہ تھا کہ ہار کا دن بھی عجیب دن تھا جس نے مجھے کفر کے ملک سے نکال کر یہاں مدینہ میں پہنچا دیا. تو اماں ایسا نے پوچھا بیٹا وہ ہار کا کیا؟ اس نے ساری کہانی سنائی کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا جس کی وجہ سے مجھے یہ آنا نصیب ہوا. تو وہ فوت ہوگی. حضور کے پیار کی بات کی فوت ہوگی. لوگوں نے رات ہی دفن کر دیا، حضور کو نہیں بلایا. آپ نے ایک دو دن جب نہ دیکھا تو پوچھا کہ وہ بچی کا کیا بنا؟ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گئی. تو حضور نے فرمایا اللہ اعظم تم نہیں دیا، مجھے کیوں نہ خبر دی تم نے؟ تو انہوں نے کہا ہم نے سمجھا رات کا وقت ہے، کیا آپ کو تنگ کرے، ہم نے دفن کر دیا. عزت نہ اتنی کی، دفن آپ ہی کر دیا صحابہ نے. تو حضور نے فرمایا دلونی علی قبر. نبی ایسا پیارا ہمیں دیا. حضور نے فرمایا مجھے قبر بتاؤ جا. گئے ساتھ. تو بیٹا حضور نے دوبارہ قبر کو سامنے رکھ کر لوگوں کو پیچھے کھڑا کیا. پھر نماز جنازہ قبر پر پڑھائی اور فرمایا کہ جب تک میں اس دنیا میں ہوں، میں مدینہ میں ہوں، تو کوئی فوت ہو تو مجھے بتائے بغیر اس کو دفن نہ کرو. تمہاری قبروں میں اندھیرا ہے، میری دعا کی برکت سے اللہ روشنی کرتا. تو حضور نے قبر پر اس کے لیے، اس لیے ایسے نبی نے جو مردے کے ساتھ کرنا چاہیے تھا.